اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، قرآن کریم دے تیسرے پارے دی ایک آیا مقدسہ میں عرض کی ہے۔ اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی فرما دیو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے وچ تسی یہ عرض کرو کہ اے اللہ مالک ملکوں کے تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ مالک اللہ ہے، ملکاں دا اللہ ہی مالک ہے۔ بادشاہی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہی ہے کہ بادشاہ میں ہاں، اے میرے محبوب تسی انج میری بارگاہ کے وچ عرض کیتا کرو تو دل ملک من تشاء، یا اللہ جسے تو چاہے اسے ملک عطا فرما دے۔ بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ جس نو چاہے بادشاہی عطا فرما دے۔ اور وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے کول چاہے وہ بادشاہی چھین لے۔ ایک مالک چونکہ وہ ہے الہ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اے جڑا ہے نا ایک دنیا داری دی حکومت، اس دا بادشاہ جڑا ہے نا، اس دا بادشاہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، لیکن یہ یاد رکھو کہ جڑی ہے نا روحانی طور تے حکومت اور بادشاہی، روحانی طور تے حکومت اور بادشاہی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارا کو عطا فرماتا ہے۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ آپ جی تھوڑی جی ہمیں آواز تیز کرائے تے زیادہ نہ کھوتا ہے، تھوڑی جی نہیں۔ اللہ جس نو چاہے بادشاہ بنا دے۔ دنیا دی بادشاہی جڑی ہے نا یہ ہر بندے کو ہو سکتی ہے، کافر بھی بادشاہ بن سکتا ہے، مشرک بھی بن سکتا ہے، فاسق فاجر ہر قسم کا، لیکن جڑی ہے نا روحانی حکومت اے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی محبوبہ نو اپنی پیارا نو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے پیارا نو تے ہن ایک بندہ یہ کہے کہ جی نہیں اللہ دیندا ہی نہیں، اے غلط ہے۔ تو دل ملک اللہ جس نو چاہے ملک عطا فرما دے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اے روحانی بادشاہی جڑی ہے نا، روحانی بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے ظاہری حکومت ویکھ لو، کئی بادشاہ آئے انہاں دے نام ہی صفحات تو مٹ گئے، اج انہاں دا نام کوئی نہیں رہ گیا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جنہاں نو میرے مالک نے روحانی حکومت عطا فرمائی ہے انہاں دے نام اج تک زندہ نے، اور انشاءاللہ قیامت دے دن تک زندہ ہو جائے۔ داتا صاحب دی حکومت روحانی حکومت، بڑے بڑے بادشاہ سے نام انہاں دے مٹ گئے۔ مجدد افسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی حکومت روحانی حکومت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روحانی حکومت، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روحانی حکومت، یعنی اولیاء اللہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی حکومت عطا فرماتا ہے، اے ظاہری طور تے بادشاہ دنیا دار جڑے نے انہاں دی حکومتاں انہاں دی جناب والا سلطنہ ختم ہو جاندی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیاراں دی حکومت کدے ختم نہیں ہوندی، بلکہ اگلے جہان پہنچ کے بھی اسی طرح حکومت کرتے رہتے ہیں۔ حضور سیدی پیرانے پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پیرانے پیر نے آپ صرف آج حکومت ہی نہیں فرما رہے بلکہ قیامت تک جتنے ولی ہوں گے
جتنی دیر تک حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں تشریف لاتے نا اتنی دیر تک حضور غوث پاک ہر ولی کے حکومت فرمان گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پیران پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جڑے سن نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رتبہ ہر فضیلت اور کمال عطا فرمایا. اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ معراج والی رات جدو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو اپنے براق تے سوار ہونے لگے نا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کندھے تے رکھا. سبحان اللہ. کندھے تے رکھا یہ شرف دیتا عظمت فرمایا کہ عبد القادر ہن تیرے کندھے تے میرا قدم ہے ہن قیامت تک میری امت دے سارے اولیاء دی گردناں تے ہن تیرا قدم ہوے گا. اس بنا تے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سارے اولیاء اللہ کی حکومت فرما رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمال عطا فرمائے. ایک دفعہ آپ دی خدمت وچ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی خدمت وچ ایک حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے کامل ولی نے بزرگ نے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ واز فرما رہے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں. حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جڑے نے نا وہ سامنے بیٹھے آپ دا واز سن رہے ہیں. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا درس اپنا واز بند کیتا. شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے سامنے نا آپ ہاتھ بن کے بڑے با ادب طریقے دے نال کھڑے ہو گئے. جدو شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جدو یعنی آپ نیند کی عالم میں سن جدو آپ نے آنکھ کھولی نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دوبارہ ممبر تے تشریف لائے. مریدین سامعین عرض کرتے ہیں حضرت ایک ہی ہے تسی درس چھوڑ کے تقریر چھوڑ کے علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ علی حیتی کو پوچھ رہی ہیں کیا میں عمل کیوں کیتا ہے. علی حیتی کو پوچھنے لگے حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے کہ میں جدو بیٹھا سی حضور غوث پاک دے درس دے وچ آپ دے درس نو سن کے تے میرے تے اتنا وجد طاری ہویا. آپ فرماتے ہیں کہ بس نا وجد دے عالم دے وچ مینوں اونگ آئی جدو میں آنکھ بند کیتی تے مینوں کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اے ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے درس دی تاثیر. آپ فرماتے ہیں کہ مینوں حضور علیہ السلام دی جدو زیارت ہوئی پیران پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بس ایوی وجہ سی جدو میں دیکھا نا کہ علی حیتی خواب دے وچ حضور دی زیارت میں کرتے تو اس وقت میں ہاتھ بن کے انہاں دے سامنے کھڑا ہو گیا. علی حیتی جو کچھ خواب دے اندر دیکھ رہا سی عبد القادر جیلانی عالم بیداری دے وچ اس کو ملاحظہ فرما لیا. اے اس منصب تے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ خان کے کائنات نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تسی فرما دیو اے اللہ مالک ملکاں دے اللہ دے حضور تسی انجاز کرو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بيدك
کلام ہے شیخ ابو محمد صالح اپنے پیر کی خدمت میں رہتا رہتا خدمت کرنا بڑا وقت بیت گیا سی میرے نبی دے غلاموں منصب ولایت تے نہیں پہنچ سکے سن لیکن جدو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا آ تو میرے دروازے تے بیٹھ جا بیٹھ جا آپ نے فرمایا بیٹھ جا دروازے تے آپ نے پورے 20 دن فرمایا تو میری چوکھٹ تے بیٹھا رہے میرے نبی دے غلاموں دیکھو اللہ دے ولیاں دی چوکھٹ تے جان دے نال کی فائدہ ہوندا ہے آپ نے پورے 20 دن اپنی چوکھٹ تے رکھا فرمایا بس ایتھے بیٹھا رہے میرے نبی دے غلاموں جدو 20واں دن آیا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا آ ابو محمد صالح ذرا ہن دیکھتے صحیح مدینہ طیبہ کی طرف جب ابو محمد صالح نے نظر اٹھائی ہے میرے نبی دے غلاموں بغداد تو مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ تو مدینہ طیبہ تک ابو محمد صالح کی نظر پہنچ گئی آپ فرماتے ہیں ہن مجھے حضور دا گنبد خضرا بھی نظر آ رہی ہے صرف چوکھٹ تے بیٹھن دے نال پھر عرض کردے نے حضرت ہن مینوں ایتھوں خانہ کعبہ بھی نظر آ رہی ہے آپ نے فرمایا ہن ذرا اپنی نظر نو دوڑا چاروں طرف دوڑا نظر اپنی شیخ ابو محمد صالح نے جب اپنی نظر چاروں طرف دوڑائی اس وقت آپ کو ہر طرف ہی پیرانو پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نظر آندے نے شیخ ابو محمد صالح کہندے نے لوگوں رب دی عزت دی قسم ہے میں جب اپنی نظر اٹھانا یا مینوں مکہ المکرمہ نظر آندا ہے یا مدینہ طیبہ نظر آندا ہے اس کو بعد اگر میں نظر اٹھاواں تے مینوں شیخ عبد القادر جیلانی نظر آندے نے اے ہوئی گل سلطان العارفین نے اپنے الفاظ دے وچ بیان کیتی آپ فرماندے نے اے تن میرا چشم اپنے شیخ دا جلوہ نظر آندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ایسا کوئی کمال کوئی فضیلت نہیں ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے پیرانے پیر کو عطا فرمائی ہوئے ایک ہندو آدمی رہندا ہے بغداد شہر دے وچ ہے ہندو غیر مسلم وہ جڑا غیر مسلم سی نا اس دی حیثی ماڑا غریب سی اس کی بیوی بڑی خوبصورت سی ایک مسلمان نام نہاد اس کی نظر پہ گئی تو وہ جڑا ہے نا بد نیت ہو گیا وہ ہندو سمجھ گیا کہ یہ جڑا مسلمان ہے نا یہ نیت صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا میں ماڑا بندہ غریب ہاں یہ میں مقابلہ تو کر نہیں سکتا آخر کار میں اس نے سوچ سوچ کے نا اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نہیں بنا پھر کیا چھانا ہوں انہوں نے کہا کہ اے بندہ جڑا ہے نا اس کی مجھے نیت اچھی نہیں لگتی میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس غیر مسلم نے اپنی بیوی نو لیا دونوں میاں بیوی چلتے جا رہے ہیں جب جنگل دے وچ پہنچے وہ بندہ پچھو آ گیا
گھوڑے تے سوار ہو کے نا وہ جڑا نام نہاد مسلمان سی وہ آ گیا پیچھے، ان کہندا کتنے جا رہی ہیں؟ کہنے لگا میں اینو نہ اندے پیکا تے چھڈن جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا بڑا لمبا سفر ہی کیویں جاوے گا؟ کہندا ہے کہ اینو نہ میرے پیچھے بٹھا دے۔ وہ کہنے لگا لے اس واسطے تے میں آیا کہ اینو میں تیرے پیچھے کس طریقے بٹھا دوں؟ وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تھک جاؤ گے بٹھا دے میرے پیچھے۔ وہ جڑا سی نا ہندو وہ کہنے لگا میں تیرے پیچھے اس کو بٹھا دینا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہتا کی شرط ہے؟ وہ ہندو غیر مسلم کہنے لگا کہ اینو اگر لے جانا ہی تو مینوں پھر زامن دے دے۔ سبحان اللہ، کی دے دے؟ زامن، مینوں زامن دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ زامن کیڑا زامن منگنا ہے؟ وہ کہنے لگا زامن میرا نہیں ہے بلکہ تیرے گروہ کا ہے، جنہاں دا تسی کلمہ پڑھ دو محمد رسول اللہ اس نبی دا امتی ہے جس نے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی دے نام تو یاد کر دیا۔ مینوں عبد القادر ضمانت دے دے، زامن دے دے، پھر اس کو لے جا۔ سبحان اللہ۔ وہ جڑا سی نا غیر مسلم انہیں یہ سوچا، انہیں کیا اس ٹائم نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو 2.5 سال ہو گئے سن، 250 سال 250 سال ہو گئے سن آپ نے وصال کیتے ہیں۔ کہنے لگتا ہے کہ 250 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، کہندا ہے چل انہوں نے تو نہیں پتا نا پیر عبد القادر جیلانی دا مقام کی ہے، اور غوث دا معنی ہی یہ ہے مدد کرنے والا۔ اور حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نے، اور حدیث کے اندر یہ الغیاث اغیثونی، یہ سارے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود نے۔ کہنے لگا کہ میں عبد القادر جیلانی جڑا ہے نا وہ مینوں زامن دے دے۔ انہیں کیا 250 سال ہو گئے، اچھا چل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی زامن ہے، اس کو بٹھا دے میرے پیچھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس واسطے دا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی جھوم کے کمال کیتا۔ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستے ہوا تو دنیا پہ کھڑے جا، شاید کوئی مل جائے بخشا ہوا تو تو بھی بخشیا جا۔ فریدہ سترا میاں ہے، اٹھ جاگ بیدار ہو، جا ویکھ کوئی اللہ والا مل جاوے تو تیری قسمت بھی سمر جاوے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس نے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زامن دیتا، انہوں کہنے لگا کہ بیٹھ جاؤ میرے پیچھے۔ جب وہ بی بی بیٹھی نا گھوڑے تے، اس نے تلوار کی تھی میان دے وچوں باہر تے گھوڑا توڑ کے نہ تے جڑا کافر سی نہ اون تلوار دا حملہ کیتا، سر اس دا تن تو جدا کیتا، او تڑپ تے بیچارہ زمین تے ڈگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب بی بی نے دیکھا میرا خامد میری آنکھاں دے سامنے اس کو قتل کر دتا گیا، سر تن تو جدا کیتا گیا، اور روندی پئی ہے، آہی بھردی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس نام نہاد مسلمان نے اس بی بی کو بٹھایا پیچھے، ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے پیچھے مڑ کے کی دیکھنی ہے، بس ہن تیرا خامد تڑپ کے جان دے دے گا، سر اس دا تن جدا ہو گیا، اور پیچھے مڑ کے کی دیکھنی ہے، اور تیرا خامد جڑا ہے کدے زندہ نہیں ہو سکتا، ہن چل میرے نال، چل تو میرے نال ہونے کی، ہن تو میرے واسطے ہو گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اس بی بی نے اس نام نہاد مسلمان نو یہ گل کیتی، کہنے لگی میں اپنے بندے نو مڑ کے نہیں دیکھدی پئیاں، میں بلکہ پیچھے مڑ کے اس عبد القادر زامن نو دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے جب اتنی گل کی سلطان العارفین سلطان مولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اس بی بی نے بھی عرض کیتا
سامنے تڑپ کے جان ہو چکا ہے. وہ کہنے لگی میں اپنے خامد میں نہیں دیکھتی بلکہ جڑا سامن دیتا ہے بڑا لاجواب ہے اس نے آنا ہے. وہ کہنے لگا تیرا بندہ ہن تیری اکھاں دے سامنے مرا ہے جدوں اے نہیں آ سکدا اونوں تے 250 سال دا عرصہ بیت چکا ہے وہ کس طریقے آ سکدا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس نے کیا نہیں سامن بڑا پاور والا ہے بڑا تکڑا ہے سامن آوے گا. میرے نبی کے غلاموں جدوں اس نے دیکھا پچھو دو گھوڑے سبز ہلا دے وچ آئے وہ کہنے لگی لے آ گئی سبحان اللہ محبت نال کہو سبحان اللہ. وہ کہنے لگی دیکھ تو کہنا ہے نہیں ویکھ آ گئی آئی. میرے نبی کے غلاموں بڑی تیز رفتاری دے نال وہ دونوں گھوڑے جڑے سن اس نے جا کے اگوں کھڑے کر دیتے اور ایک بابا جی سفید ریش سفید لباس کے وچ ملبوس آئے گھوڑا روک کے تلوار کی تھی نیام دے وچوں باہر فرمان لگے پہلے تے قتل دا بدلہ قتل ہے. تلوار مار کے اس نام نہاد مسلمان دا سر کیتا قلم. پھر آ کے اس عورت جڑی کہ کافرہ سی اس دے سر پہ رکھا ہاتھ کہنے لگا دھیے دس ہن کوئی ہور مسئلہ ہو گئے دیکھ تیرے خامد دے بدلے دے وچ اس نوں میں قتل کر دتا. او بھی تو پوچھ دیے اے آن والے بابا جی تسی کون ہو. اس وقت پیرانے پیر نے فرمایا دھیے واجہ غوث کو مارنی ہے پھر پوچھنی ہے آن والا کون ہے. سبحان اللہ محبت نال کہے سبحان اللہ. واجہ غوث کو مارنی ہے زامن غوث کو دتا ہی ہن پوچھنی ہے کون ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جدوں آپ نے فرمایا دیے ہن بس اجازت مینوں تیرے شوہر دا جڑا قاتل سی اس نوں قتل کر دتا تے اے گھوڑا ہی انج کر واپس چلی جائے اس لیے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں او کی بڑی سمجھدار سی کہنے لگی کہ نہیں اے سونے پیرا ہن کرم جو فرمایا نے تشریف لے آئے نے ہن انج کرو مہربانی کرو جتھے میرا خامد مارا گیا میں اوتھے تے چھڈ کے آونا سبحان اللہ اوتھے تک تے چلو نا میرے نال. آپ نے فرمایا دوسرے گھوڑے پہ ہو جا سوار. وہ بی بی دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئی. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پیرانے پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے گھوڑا اگے لایا او عورت پیچھے چلدے چلدے جدوں اس جگہ تے پہنچے جتھے کہ اس دا شوہر قتل ہو چکا سی. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں آ کے فرمایا بس دیے ہن میں جاواں. وہ بی بی گھوڑے تو جلدی نال اتری بڑی سمجھدار سی اس نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدماں پکڑ لیا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگی کہ نہیں جان نہیں دینا. آپ نے فرمایا تیری جگہ آ گئی ہوں بس. وہ کہنے لگی نہیں اے میرا شوہر تیری زامنی دے وچ قتل ہویا زامن تینوں دتا ہے اے میرا شوہر تیری زامنی دے وچ قتل ہویا ہن نہیں جامن دیواں گی اتنی دیر تک جتنی دیر تک تو اس کو زندہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. او میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پیرانے پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ایک یاد رکھ جدو جڑا فوت ہو جاوے فوت ہونے تو بعد دوبارہ کیویں زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. بس اس نو رب دی رضا سمجھ کے چپ کر. او کہنے لگی نہیں میرے کریم آقا دے غلاموں سننا ذرا توجہ کرنا. او کہنے لگی نہیں تیری سامنے دے وچ چونکہ مارا گیا ہے اس واسطے جتنی دیر تک زندہ نہیں ہوے گا میں تینوں جان نہیں دیواں گا. پیرانے پیر آ فرما دے نے دیے بس ہن صبر کر رب دی رضا تے راضی رہ بس انج ہونا سی صبر کر جا. آپ فرما دیا نے نہیں میں تینوں نہیں جان دینا بابا جی انہاں نوں کرو زندہ. آپ نے فرمایا دیے ہن زندہ نہیں ہو سکتا ذرا توجہ کرنا. اس وقت کافرہ عورت بول کے کہنے لگی سچ دس عبد القادر جیلانی جڑا 12 سالاں دا ڈبا ہویا تارا سی او کس طریقے دے نال تارا سی. سبحان اللہ. انہیں کیا میرا تے اجے کل مرائے سچ دس 12 سالاں دا ڈبا ہویا کس طریقے تارا سی. کہنے لگی میرا تے ایک بیڑے دے وچ دلہا بھی سی دلہن بھی
یہاں کی حکومت ختم نہیں ہوتی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الى دار. اللہ دے ولی جڑے نا وہ مرتے نہیں، ایک جہان چھڑ کے دوسرے جہان منتقل ہو جاتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جڑے سن نا آپ حمدلی سنی سن کی امام احمد بن حنبل کے آپ مقلد سن. بہجت الاسرار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے دی حیات ظاہری تو سب تو مستند کتاب. آپ نے نا ایک دفعہ یہ ارادہ کیتا کہ میں نا امام احمد بن حنبل کی تقلید چھڑ کے نا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر لوں. جب اتنی گل کی نا تو آ گئے امام احمد بن حنبل کی قبر سے کتنے سلام عرض کیتا کہ حضرت شیخ علی حیدری علی صاحب نال ہی سن. جب سلام عرض کیتا نا تو امام احمد بن حنبل جڑے سن آپ قبر کے وچوں باہر آ گئے. آپ نے فرمایا کہ عبد القادر میری تقلید چھڑ کے تے ابو حنیفہ کا مقلد ہونا چاہنا ہے. آپ نے فرمایا فیصلہ تیرا ٹھیک ہے لیکن ایک گل یاد رکھ ابو حنیفہ تو بڑے مقلد نہیں تے میرے کھاتے میں چند نہیں گنتی دے. جے اگر تو بھی میری تقلید چھڑ دے گا نا تو پھر تیرے پیچھے اور بھی کئی چھڑ دیں گے تو میں تے کہنا مہربانی کر میری تقلید کرتا رہے. آپ فرما دیں کہ میں پھر نا اس تقلید کا ارادہ ترک کر دیتا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی تقلید تے قائم رہا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے ہر کمال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے. سب تو بڑے پیر بندہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرے گا اللہ تعالیٰ میں پسند نہیں ہے، رب کو برداشت نہیں ہے. لیکن جڑا سارے دے سردار پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے ادبی کرے اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور میں وہ بندے ویکھے نے جڑے اولیاء اللہ کی دشمنی میں مرے، یقیناً جانو مرن تو بعد بس دنیا اکھ کھولی نا ادھر مرے اکھ بند ہوئی سارا کچھ جواب دے دیا. میرے ایک دادا جی سن، دادا استاد بہت بڑے عالم سن. میرے دادا استاد سن مولانا عنایت اللہ سانگلوی صاحب. میرے استاد محترم قبلہ مفتی صاحب کے استاد سن مولانا عنایت اللہ سانگلوی. لاہور دے وچ نا ایک بڑا وڈا شیخ القرآن سی غلام خان مولوی. بعد وچ اس نے لاہور وچ رہائش اختیار کر لی سی. اصل رہائشی سی بیسیکل پنڈی دا غلام خان پنڈی والا بڑا وڈا مولوی سی، مشہور مولوی سی. ایک دن نا تقریر کردا کہندا میں نا ہن صبح سنیا کہ غوث پاک دی خبر لینی ہے، ویکھنے کہ کیڑا کہ غوث پاک ہے. لیکن پھر ہویا کہ یقین جانے غوث پاک نے پہلے ان کی خبر لے لی. جب بیٹھا نا کرسی پہ تقریر کرنے تو پہلے بس کی ہوا دورہ پیا، زبان باہر آ گئی. کیا سی انگلینڈ تقریر کرن غش کھایا زمین تے ڈگا، زبان باہر آ گئی. چوک کے جدو لے گئے نا ہسپتال یقین جانو وہ لیڈی ڈاکٹر نرساں وغیرہ کہ جدو اس نے پایا نا بیٹھ کے ہاتھ پیر پکڑن کے باوجود اینج چھٹتا سی تے چھت دے نال سیدھا جا کے بجدا سی، پھر تھلے پھر چھت دے نال حتیٰ کہ مر گیا. جڑے سن نا عنایت اللہ سانگلوی میرے دادا استاد انہوں نے پتہ چلا نا تو پیچھے چلے گئے. انہیں کہا کہ وہ دیکھنے کہڑا سانگ جڑا کہندا میں غوث پاک کی خبر لینی ہے. پتہ چلا مر گیا. لاش بھیجی نا جدو پاکستان ایتھے جدو پہنچا صندوق دے وچ لاش بند ہے تے لیا کے نا جلدی نال اس نوں دفن کرنے کی کوشش کیتی تے عنایت اللہ سانگلوی جڑے سن پیچھے آ گئے. وہ فرمان لگے دا منہ کیوں نہیں دکھا دے، منہ دکھاؤ جی، منہ کیوں نہیں دکھا دے. کہنے لگے جی بڑی جلدی ہے. کہنے لگے کہ اتنی جلدی بھی کی دی ہے، منہ تو دکھاؤ. بڑا شیخ القرآن سی، ساری زندگی تفسیراں پڑھیاں، درس دیتے، نمازاں پڑھیاں، ہن ایڈی کی کالی ہے. وہ کہنے لگے جی بس ڈاکٹر کی ہدایت ہے اس میں جلدی طرح دفن کر دیو، تبوت کھولنا نہیں. وہ بابا عنایت اللہ جڑے سن نا وہ فرمان لگے اللہ دی قسم غوث پاک کے دشمن کا چہرہ پھٹ گیا ہے. انہیں کیا دکھاؤ مینوں. انہیں کیا جی شکل نہ چینج ہوئی ہوئے تھا. اس نے کیا کہ سنو اپنا نام. انہیں فرمایا جب یہ غوث پاک کا ملنگ جب مرے گا نا تو انہیں کہتا تیل دن بھی پیا رہے گا تے ٹھنڈی ہوا چلتی ہوے گی تے ایندا چہرہ اعلی اعلان دکھایا جاوے گا. سبحان اللہ. کہندا چہرہ اعلی اعلان دکھایا جاوے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں، میرے بھائیوں، اللہ دے ولی دے نال دشمنی نہ رکھو.
ولی اللہ دے نال لڑائی مولانا عبدالستار نے یہی گل کی ہے اللہ نال لڑائی ولی اللہ دے نال لڑائی اللہ نال لڑائی تو کہڑا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے نال لڑن کی طاقت ہوے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ دے نرانے پیر نے اسی سارا ادب کرنے لیکن نرانے پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ کا نام آتا ہے نا تو چاروں سلاسل دے بزرگ ہاتھ بن کے آپ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن کی اور عمل کی